موضوع الدرس في فضائل سيدنا علي وشهادة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عم النبی المصطفیٰ رابع الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملنے کے فوراً بعد بڑے عظیم مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اب ان کے ورثاء اور ان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا حضرت علی سے کہ آپ مہربانی کر کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان سے قصاص لیں کہ ایک خلیفہ راشد کا اور حرم نبوی میں قتل ہو. حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو پکڑیں، لیکن حالات کا تقاضا یہ نہیں تھا. وہ بار بار یہی کہتے کہ آپ مجھے مستحکم ہونے دیں، میرا اقتدار جو ہے وہ ابھی خود متزلزل ہے، اور اس وقت دشمن جو ہے وہ مدینے میں دندلا رہے ہیں. 900 بلوائی وہاں مدینے میں موجود ہے. اگر میں نے فوراً ان پہ ہاتھ ڈالا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا.
بہرحال اللہ کی شان یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود دشمنوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سیدہ عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو گئی، جسے جنگ جمل کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور جب وہ ایک مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، سیدہ صدیقہ کے ساتھ آنے والے اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں سیدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ماں ہے، میرے والدہ کے مقام پہ ہیں، پھر ہم دونوں کا مطالبہ بھی ایک ہے، وہ بھی قصاص لینا چاہتی ہے، میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں، بات تو صرف وقت کی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو میرے بیٹے ہیں، مجھے کیا اعتراض ہے ملنے میں؟ تو حضرت علی تشریف لے گئے، ماں بیٹے کی باتیں ہوئیں، سارے حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت علی نے ان سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے کم از کم 6 مہینے کی مدت مہلت دیں کہ میں ذرا حالات پہ کنٹرول کر لوں، میں سب سے پہلے قصاص عثمان کا وارث بنوں گا۔ دونوں فریقین مطمئن ہو گئے، الحمدللہ خوشیاں منائی گئیں، مبارکبادیں دی گئیں، نعرہ تکبیر بلند ہوئے۔ حضرت علی واپس کیمپ میں آ گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں چلی گئی اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہ الحمدللہ بات ختم ہو۔ اب دشمنوں نے، بلوائیوں نے، خوارج اور روافض نے سوچا کہ اگر یہ صلح قائم رہی تو پھر ہماری گردنیں تو کاٹی جائیں گی، کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ صلح نہ رہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تیار کیے کہ تم حضرت سیدہ عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرو اور کہو کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا، اور ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کہو کہ بی بی عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا۔ اب رات کی اندھیری تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، اور چند آدمی جو ہے یہ نعرہ لگاتے ہوئے بی بی عائشہ کے کیمپ میں ٹوٹ پڑے اور چند آدمی حضرت علی کے کیمپ میں ٹوٹ پڑے۔ دونوں صحابہ بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہوتے تلواریں چل پڑیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید۔ تو اس میں نہ سیدہ عائشہ کا قصور تھا اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور تھا، اسی لیے حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم بالجنہ، ان کے بارے گئے ہمارے بارے گئے، سب جنتی ہیں۔ یہ اجتہاد کی غلطی ہے، دشمنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے 40 آدمیوں کے ساتھ، بی بی عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ کر دیا، اور کافی دیر تک حضرت حسن اور حضرت علی ان کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ لیکن جو ہونا تھا مقدر میں وہ تو ہو گیا۔ اسی طرح جنگ صفین جو ہے وہ بھی انہی خوارج اور روافض نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کرا۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، ہم میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب دشمنوں نے ہمیں ایسے حالات پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا، کوئی صلح کا طریقہ نہیں نظر آتا۔ باہر صورت یہ ہے کہ نتیجہ ہی، حالانکہ اس وقت بھی دونوں کا جذبہ یہ تھا، جب روم کی بادشاہ کو خبر لگی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں، اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینے کے قریب چلے جاؤ، اور جب موقع ملے، کیونکہ اس وقت وہ سارے کوفہ کی طرف ہیں اور شام کی طرف ہیں، ہم مدینے پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیں، تو جب دارالخلافہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کی قوت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ لگا کہ روم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ چلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اس میں اس کو مخاطب یہ کیا کہ یا کلب الروم، ہے رومی کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟
ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تمہاری فوجیں مدینے کی طرف رخ کریں گی تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا. ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ہمارا کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے. تو حضرت علی نے بیانی ہی یہی خط لکھا تو اس کو پھر جرأت نہ ہوئی مدینے پہ حملہ کرنے کی، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے. لیکن بہرحال حضرت علی کے لیے بے انتہا مشکلات آئے. ایک دفعہ ایک خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا. اس نے کہا کہ حضرت علی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی اسلام کے بڑے فتوحات ہوئے، سیدنا عمر کے زمانے میں تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور سیدنا عثمان جیسے نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا، اور انطاکیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے. لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینہ کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا. حضرت نے فرمایا بات سنو، اگر سمجھنا چاہتے ہو اور اگر ضد ہے، اناد ہے، معاند ہو، شاعر نہیں ہو تو جاؤ پھر دفع ہو جاؤ. اور کہا نہیں جی میں تو سمجھنا چاہتا ہوں. پھر میں بات سنو، دارالخلافہ میں نے اس لیے تبدیل کیا کہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے ہیں. اب میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینہ رسول میں جنگ ہو، اس لیے میں نے اپنا دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیا کہ اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفے میں لڑیں گے، مدینے میں تو نہیں لڑیں گے نا. وہ تو میں نے مدینے پاک کے حرم کی حرمت اور عزت اور احترام کے لیے تبدیل کیا. باقی یہ بات کہ میرے دور میں فتح کوئی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا تو تم جیسے وزیر بن گیا، تو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ فتوحات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑی فقاہت، یعنی آپ فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، نحوی بھی تھے، سرفی بھی تھے، اور تصوف کے بھی تمام سلاسل کے امام تھے. اتنا بڑا مقام اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا. ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پہ گزر اسلام کیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا حال ہے حذیفہ؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں. جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اس پر میں ایمان لاتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے بھی صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت عمر کو حیران ہو گیا، پریشان ہو کہ حذیفہ بن الیمان جیسا صحابی یہ باتیں کر رہا ہے. اللہ فتنے سے بچائے، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی گزرے، دیکھا کہ حضرت عمر پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ ابھی حذیفہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی مسکرائے، فرمایا انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یقین سے میں نفرت کرتا ہوں. نے کہا جی ٹھیک ہے، یقین سے آپ بھی سب نفرت کرتے. یقین موت کو کہتے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کون موت کو پسند کرتا ہے؟ موت کو پسند کرے تو لاکھوں روپے علاج پہ خرچ کر دیں. تو موت سے تو سب نفرت کرتے ہیں. انہوں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی. انہوں نے کہا وہ نے ایک تیسری بات بھی کی کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی میرا اس پر بھی ایمان ہے، تخلیق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کا قرآن پر ایمان ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مخلوق تھوڑا ہے، وہ تو خالق کا کلام ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بدلے صلاۃ کا معنی صرف نماز تو نہیں، درود بھی تو ہے نا، تو بغیر وضو کے درود پڑھتے ہوں گے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، بغیر وضو کے درود آدمی پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بات تو بڑی خطرناک ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک تو کہا ہے اس نے کہ ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، خدا کے بیوی بچے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب سمجھایا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمایا علی اللہ تیرے پر رحمت کرے، اگر تو آج یہ مسئلہ حل نہ کرتا خدا جانے میرے دل میں حذیفہ کے بارے میں کتنا غلط خیالات پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے آپ کو یعنی اتنی تفقہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پہلے تو بہرحال وہ ہدیہ تھا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو بھیجا تھا، بی بیماری یا قبطیہ، لیکن آپ نے اس کو آزاد کر کے شادی کر دی اور بیوی بن گئی۔ مقوقس نے جب اس کو بھیجا تھا تو اس کے ساتھ ایک خادم بھی بھیجا تھا جس کا نام معبور تھا، اور وہ معبور جو ہے ہجڑا تھا، مخنث تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ادراء شرارت یا ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبور جو ہے جب آپ گھر میں نہیں ہوتے آپ کی بیوی کے پاس جاتا ہے، یہ بات تو ناقابل برداشت ہے۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ آؤ جا کے تلاش کرو معبور کو، جہاں ملے فقتل ہو، قتل کر دو اس کو، نبی کے گھر میں جاتا ہے۔ حضرت علی تلوار دے کے چل پڑے، خدا کی شان ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک انصاری کے باغ میں آئے تو وہ اب کنویں کا منڈیر ہوتی ہے نا، اس کنویں کی منڈیر پر بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا عدو اللہ، تلوار بھی کر فرمایا عدو اللہ کے دشمن نبی کے گھر جاتے ہو، کیا وجہ مرنے کے لیے؟ وہ ڈر کے مارے گر گیا۔ وہ جب گرا تو اس کی چادر کھل گئی، حضرت نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ہی گرا ہے۔ حضرت میں ایسے جاؤ اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں حل قتل تو ہوں، قتل کر دیا۔ اور یا رسول اللہ قتل کرنا تھا اس لیے کہ نعوذ باللہ وہ آپ کے گھر میں خیانت کر، وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ۔ اور فرمایا احسن تھا، یر الشاہد ما لا یر الغائب، جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تو نہیں، جو نہیں دیکھتا وہ برابر تو نہیں ہوتے نا، آپ نے دیکھ لیا آپ کو تسلی ہو گئی۔ تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور نے تسلیم کیا۔ اسی طرح ایک عورت سے زنا ہوا، اس زمانے کے لوگ تھے نا، اگر گناہ ہو جائے وہ کہتے تھے دنیا میں سزا مل جائے لیکن اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچا دے۔ اس نے اعتراف زنا کیا، حضور نے حکم دیا علی کہ جاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آیا تو یہ نفست، وہ تو بچہ پیدا ہوا تھا اسی دن اس کا، میں نے کہا کہ اس کو نفاس میں کوڑے ماروں گا یہ تو مر جائے گی، یہ ابھی ابھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون میں بھری پڑی ہے، پھر میں اس کو کوڑے ماروں۔ اور کہا اچھا ٹھیک ہے بعد میں رجم جاری کروں گا۔ واپس آئے، حضور نے میں ہاں مادہ پالتا ہوں، یہ نا پھر بچہ پیدا ہوا ہے میں کیسے مارتا اس کو؟ اور احسن تھا یا علی، علی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ہم اس کو مارتے تو بچہ تو بیچارہ بلا وجہ مارا جاتا۔ تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت حسن بیمار ہوئے تو منت مان لی کہ اللہ شفا دے تو میں روزہ رکھوں گا۔ بیوی فاطمہ نے بھی منت مان لی۔ حضرت حسین نے کہا میں بھی بھائی کے بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ کی خاتمہ تھی فضا تو اس نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور ان سے اون لے کے آئے کہ بی بی فاطمہ کاٹ کر دھاگے بنا کے آپ کو دے دیں گی، آپ ہمیں 3 سا جو ہے جو دے دیں۔ اور نے کہا نہیں جب لے آؤ گے میں دوں گا۔ تو آپ ایک حصہ لے گئے، اس نے 1 سا جو دے دیے۔ تو بی بی فاطمہ نے چکی پیسی، آٹا بنایا، 5 روٹیاں تیار کی اور شام کو افطار کے لیے بیٹھے۔ ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ دروازے پہ آواز آئی کہ یا اہل بیت رسول اللہ المسکین والا بابک۔ حضرت نے اٹھایا جا کے مسکین میں
5 روٹیاں دے. آپ بھوکے رہ گئے, پانی پہ افطار کیا. دوسرے دن اسی طرح افطار کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی نے آواز دیا نا انا یتیم یا اہل بیت رسول اللہ, میں یتیم ہوں, کئی دن سے فاقے سے ہوں. حضرت نے اٹھایا اور بجا کے یتیم کو دے دیا. دوسرا دن بھی فاقے سے گزر گیا. تیسرے دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر ایک آدمی نے آواز دے دی کہ انا اسیر, میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں اور میرے سب ساتھی جو ہیں بھوکے ہیں. حضرت علی نے اٹھایا, اس کو دے دیا. اب عالم یہ تھا کہ جب حضور تشریف لائے, حضور فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا پیٹ جو ہے نا کمر سے لگ چکا تھا بھوک سے, اور حضرت حسین ایسے تھے جیسے بے ہوش ہوں, اور فضہ جو تھی خادمہ اس کا عالم بھی یہی تھا. ابھی حضور پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ باوجود اپنی غرض ہونے کے, محبت ہونے کے, طعام اٹھا کے مسکین کو, قیدی کو, یتیم کو دے دیتی ہیں, اور ان کی غرض کوئی نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں بدلہ اللہ سے لیں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ کی تسلی ہوئی. اللہ کی شان ہے کہ اسی رات کو, مگر عشاء کی نماز کے بعد حضور جب مسجد سے نکلے, اب حضرت علی اتنے کمزور ہیں بھوک کی وجہ سے کہ چل نہیں سکتے. حضور نے ایک عجیب بات کی, انہوں نے کہا حل تو اشینا یا علی, کیا تم مجھے کھانا کھلاؤ گے رات کا؟ اب حضرت علی کہتے ہیں میں کیا کہوں, ہم تو 4 دن سے بھوکے ہیں, گھر میں ہے کچھ نہیں, میں حضور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں چپ ہوں. حضور نے پھر کہا حل تعشینا یا علی, میں نے کہا حبا و تقریبا یا رسول اللہ, بالکل اہلا و سہلا. اب کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ آیت میری زبان پہ ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. یا اللہ تو لاج رکھ لے, میں تیرے نبی کو گھر لے کے جا رہا ہوں, ہم 4 دن سے فاقے سے, گھر پہ تو ہے کچھ نہیں. میں جا کے بیٹھا, کہتے بیٹھنے کی دیر تھی کہ بی بی عائشہ اتنا بڑا صحن کھانے کا, ایسا کھانا, ایسا گوشت, ما اکلت فی حیاتی ولم اشم, ایسی خوشبو اور ایسا گوشت اور روٹی میں زندگی میں کبھی کھائی نہیں تھی. میں حیران ہو گیا. میں نے پوچھا فاطمہ کون دے گا؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں, میں نماز پڑھ رہی تھی, واپس آئی تو برتن بھرے ہوئے. حضور پاک نے فرمایا علی گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تم نے یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھلایا تھا اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا. یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ بے عین ہی وہی بات ہے کہ جیسے حضرت زکریا جب بی بی مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کھانے اور پھل پڑے ہوتے, تو فرماتے کہ یا مریم انا لک ھذا, ایک ہاتھ قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ نے بھیجے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اب انہوں نے پھر جنت کے بیٹھ کے کھانے کھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, حضرت حسین نے بھی, حسن نے بھی, سیدہ فاطمہ, حضرت علی نے بھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے, ایک آدمی نے کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں, سخت, اگر مجھے آج 2-4 درہم نہ ملے تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ فرمایا رسول سے کہ جاؤ اپنی اماں سے کہو کہ وہ 6 درہم میں نے جو امانت رکھوائے تھے نا کسی کام کے لیے وہ دے دو. بعد نے کہا ٹھیک ہے, ہم اعتراض کیا کہ رکھوائے تو انہوں نے کسی اور کام کے لیے. انہوں نے کہا والد ہے مانگتے ہیں, انہوں نے کہا دے دو. وہ آپ نے 6 درہم اس کو دے دی. وہی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری, ایک آدمی آیا, اس کے پاس بڑا اچھا اونٹ تھا, اور میں کہ کیوں کہاں لے جاؤ؟ نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں. میں کتنے پیسے لو گے؟ اور نے کہا میں 160 درہم لوں گا. اور میں تیرا میرا سودا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد آ کے پیسے لے جانا, اونٹ یہاں باندھ دو. اس نے اونٹ باندھ دیا, چلا گیا.
حضرت علی کا فرمان ہے میرے پیسے تھوڑے ڈوب جائیں گے. تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ گزرا, اس نے دیکھا, اس نے کہا حضرت علی اونٹ بڑا مزیدار ہے, تم بیچنا چاہو تو میں خریدوں گا. اور میں اچھا بتاؤ کیا قیمت ہوگی؟ میں 200 درہم دوں گا. فرمایا دے دو. 200 درہم اس سے لیا, آدمی دوڑایا جس کے پیسے دینے تھے 160, اس کو 140 تو اس کو دیے اور 60 درہم گھر بھیج دیے. بی بی فتویٰ حیران ہوگی, میں نے 6 بیچے تھے درہم. انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ نہیں کہ ایک کے 10 بھی لیں گے, تو ہم نے 6 خیرات کی, اللہ نے 60 دے دیے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں. اسی طرح حضرت علی, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا, یہ جتنی نحو کے قواعد ہیں یا قرآن پہ اعراب ہیں, ان سب کے اصل جو ہیں وہ حضرت علی ہیں. آپ نے اسود دولی کے ذمہ لگایا تھا, نحو کے قاعدے سمجھائے تھے کہ اس طرح قواعد مرتب کرو. اس لیے آپ ادیب بھی تھے, ظریف بھی تھے, بلیغ بھی تھے, خطیب بھی تھے. ایک دفعہ بیٹھے تھے دوستوں میں کسی نے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا سرور شہر, شادی جو ہے نا 1 مہینے کی خوشی ہوتی ہے. اور نے کہا جی پھر فرمایا لزوم و مہرن, پھر مہر دینی پڑتی ہے. اور نے کہا جی اس کے بعد فرمایا قصور و ظہرن, پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے مقام کر کر کے. اور نے کہا جی اس کے بعد کیا فرمایا دخول و قبرن, پھر بندہ قبر میں چلا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو 4 لفظوں میں جو انہوں نے, اس میں بلاغت بھی ہے, ادب بھی ہے, نحویت بھی ہے, ظرفیت بھی ہے, اور ایسا کلام ہے جو پہلے کسی بندے کے زبان سے نہیں نکلا ہے, اور حقیقت بھی ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خوارج اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت دنیا میں طاقتور 3 آدمی ہیں. ایک سیدنا علی ہے, ایک سیدنا معاویہ ہے, ایک سیدنا عمرو بن العاص ہیں. عمرو بن العاص مصر کے گورنر ہیں, حضرت معاویہ شام کے گورنر ہیں, حضرت علی کوفے میں ہیں, خلیفۃ الرسول ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا پروگرام بنائیں کہ ان 3 آدمیوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے. اگر یہ تینوں قتل ہو گئے تو اسلام کی طاقت کا بٹھا بیٹھ جائے گا. تو اس کام کے لیے 3 آدمی تیار ہوئے. عمرو بن تمیمی, اس نے کہا کہ میں تو عمرو بن العاص کو قتل کروں گا. ایک کا نام بکر بن غالب تھا, اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں. اور تیسرا تھا عبد الرحمان بن ملجم, اس نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں. اور پروگرام یہ بنا کہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت اپنے اپنے مقام پہ تینوں کو شہید کر دیا جائے. وہ پروگرام کے مطابق چل پڑے. عبد الرحمان میں ملزم آیا کوفے میں, تو راستے میں ایک خارجی کے گھر میں ٹھہرا, اس کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تمہارے عشق میں ہوں. اس نے کہا نہیں, میرے عشق کی ایک شرط ہے, میں تمہارے ساتھ شادی تب کروں گی جب حضرت علی کو قتل کر کے آؤ. انہوں نے کہا اسی لیے تو میں آیا ہوں. انہوں نے کہا آنا نہیں, قتل کر کے آؤ گے تو شادی کروں. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص تو اس دن صبح کی نماز میں آئے ہی نہیں. کسی اور بندے کو بھیجا, وہ شہید ہو گیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی بکر نے آ کے حملہ کیا, لیکن آپ کو چھوٹا حملہ ہوا, زخمی تو ہوئے لیکن بچ گئے. اور یہ بدبخت سیدنا علی کے قتل کے لیے جو آیا تھا, حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 2 بدبخت ہیں. ایک بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور دوسرا شقی وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے. حضور پہلے فرما چکے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑے بدبخت وہ. تو حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے, ابھی اندر آئے تو ظالم نے سر پہ تلوار سے حملہ کیا, اور تلوار جو تھی سر سے آتی ہوئی وہ نیچے تک آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. اس کے بعد سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے, بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا. اور میں پہلے یہ بتاؤں کہ مارنے والا کون ہے. انہوں نے کہا جی وہ خارجی ہے عبد الرحمان بن ملجم.
اور میں فزت ورب الکعبہ، الحمدللہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی، وہ شہید ہوگی، کافر کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ آپ نے حضرت حسن حسین کو بھی بلایا، فرمایا کہ اس کو ایسی کوئی بات ہے کہنا جو شریعت کا قصاص ہے اس پہ عمل کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور مشہور روایات یہی ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، وہیں آپ دفن ہوئے۔ لیکن اس بارے میں اکثر روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نجف اشرف میں شہید ہوئے، اور سیدنا علی کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت میں کون آئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ تو اس کے بعد حسنین کریمین ہیں۔